اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دنیا کے اندر پیدا کیا، اگر اس کا ثبوت قرآن عظیم سے، نصوص صریحہ سے ہو، جیسے مثال کے طور پہ فرشتے ہیں، تو پھر ان کا وجود تسلیم کرنا بھی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جو نص قطعی سے ثابت ہوتی ہے چیز اور عقیدہ نص قطعی سے ثابت ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ لہذا کچھ باتیں فرشتوں کے بارے میں آج انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہم مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نوری مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5314، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اب اس نور کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے، کس نور سے پیدا کیا ہے، اس کا مطلب اصل میٹیریل کیا ہے، اس کو کس چیز سے خود اللہ نے تیار کیا ہے، یہ ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن فرشتے ایک نورانی مخلوق ہیں اور یہ جسم لطیف رکھتے ہیں۔ جسم لطیف اسے کہتے ہیں کہ جس کے آر پار آپ دیکھ سکیں اور آپ کا ہاتھ بھی اس میں سے گزر جائے، اس کو کہتے ہیں جسم لطیف۔ اگر آپ آر پار دیکھ سکیں لیکن ہاتھ درمیان سے نہ گزر سکے، وہ جسم کثیف ہی کہلائے گا، اور آر پار ہی نہ دیکھ سکیں تو وہ مزید جسم کثیف ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انسان ہیں، دیواریں وغیرہ ہیں، یہ جسم کثیف رکھتے ہیں کیونکہ ان کے اطراف میں ہم نہیں دیکھ سکتے، یعنی ان کے دوسری طرف اگر یہ کھڑے ہوں اور ان کے اگر ہم ہاتھ ان کے اندر سے گزارنا چاہیں تو لازم بات ہے دیوار پہ ہاتھ رک جائے گا، نہیں گزرے گا، یہ جسم کثیف ہے۔ اور شیشہ جو ہے، اگر اس دیکھیں آپ کو شیشہ لگا ہوا، اس کے آر پار تو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اگر اس میں ہاتھ ڈالنا چاہیں تو ہاتھ رک جائے گا، تو یہ بھی جسم کثیف کہلائے گا۔ لیکن لطیف جسم اسے کہتے ہیں کہ جس کے آر پار بھی آپ دیکھ سکیں، اور اگر یوں ہاتھ آپ کریں تو اس کے اندر سے ہاتھ گزر جائے لیکن آپ کو بالکل کسی چیز کا احساس نہ ہو۔ تو فرشتے ہم وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور صحیح حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بچے کو پیدا کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا کرتا ہے۔ شیطان تا حیات اسے برائی کی دعوت دیتا ہے اور فرشتہ نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، لیکن میری صحبت کی برکت سے وہ شیطان ایمان لے آیا ہے، کیونکہ شیطان اس جن کو کہتے ہیں جو شرارتی قسم کا ہوتا ہے یا اسلام سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا ہوتا، کافر جن جیسے ہیں، ان کو شیاطین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک ایسا جن پیدا کیا جاتا ہے کہ جو غیر مسلم ہوتا ہے، پھر الگ بات ہے کہ کسی کی اچھی صحبت کی برکت سے وہ مسلمان ہو جائے اور وہ بہکانا چھوڑ دے، اور اسی طریقے سے ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ اب ہمارے اطراف میں بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، جیسے حدیث میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ سب بھائی بہنوں کے لیے ایک تحفہ بھی میں کہہ سکتا ہوں، آپ اس کو اختیار کریں، یہ بہت ہی اچھا تحفہ ہے کہ جو گھر سے باہر نکلے اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، پوری آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ لے، تو جب تک وہ گھر واپس نہیں آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70,000 فرشتے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ تو گویا کہ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنے سے آپ کو زبردست قسم کے 70,000 محافظ حاصل ہو جائیں گے جو فرشتے ہیں، اور یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو حفاظت پر مأمور فرمایا ہے تو وہ ضرور آپ کی انشاءاللہ حفاظت بھی کریں گے۔ اب یہ فرشتے اتنے ہمارے ساتھ ہیں، اب لازم بات ہے کبھی ہمارا یوں ہاتھ لگتا ہے، فرشتے قریب ہوتے ہوں گے لیکن ان کے اندر سے ہاتھ گویا کہ گزرتا چلا جاتا ہے اور ہمیں بالکل وہ محسوس نہیں ہوتے۔ تو فرشتے ایک نوری مخلوق ہے جن کے اور لطیف جسم رکھتے ہیں، ان کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے۔ ہمارے اکابرین نے یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فرشتوں کا وجود نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، یعنی ایسی آیات سے کہ جن میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، جن میں کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں، جن کی وضاحت کے لیے کسی مجتہد کو اپنا کلام پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی یہ مخلوق ہیں۔
تو اگر کوئی ان کا فرشتوں کا انکار کر دے، مثلا وہ کہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں فرشتوں کے وجود کو نہیں مانتا ہوں، تو یاد رکھیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، لہذا فرشتوں کا وجود تسلیم کرنا ہوگا، اور اسی طرح تسلیم کرنا ہوگا جیسے ہمارے اکابرین نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس کی تشریحات بیان فرمائی ہیں۔ لہذا اگر کوئی کہے کہ نہیں فرشتہ اصل میں حقیقتاً کوئی مخلوق نہیں ہوتے بلکہ تصوراتی اعتبار سے کسی شے کا نام رکھ دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ باقاعدہ اپنا وجود رکھتے ہیں اور ان کی اتنی تعداد ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں جیسے سفر معراج پہ حدیثیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں بیت المعمور کے پاس پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، طواف وغیرہ کرتے ہیں، اور جو فرشتے ایک بار آ جاتے ہیں پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی ہے۔ اتنے سارے فرشتے اور اتنی مخلوق کہ جس کا کوئی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ان کے وجود کو تسلیم کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے۔ آج چند عقیدے مزید سماعت فرمائیں۔ ایک یہ کہ یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ قصدن نہ سہون نہ خطأن، جو ان کو کہا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ یہ معصوم مخلوق ہوتے ہیں اور ہر قسم کے صغائر و کبائر سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یہ وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 50 ہے، اور دوسری آیت سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا يعصون اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم، اس چیز میں جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور یہ وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اور سورہ انعام میں آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، یعنی یہ فرشتے جو بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ لہٰذا یہاں پر بس ایک میں اشارہ کر کے آگے چلوں گا کہ قصہ ہاروت ماروت بڑا معروف ہے کہ یہ دو فرشتے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اعتراض سا کیا کہ اللہ تعالیٰ تو نے بنی آدم کو دنیا میں بھیج دیا، حالانکہ ہم تو تیرے زیادہ عبادت گزار بندے تھے، تو ضرورت کیا تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اچھا اپنے میں سے دو کو ہمیں دو، ہم اسے انسانی شکل میں دنیا میں بھیجتے ہیں اور پھر تمہارا امتحان لیتے ہیں۔ تو انہوں نے ہاروت ماروت کو منتخب کیا، ان کو انسانی شکل میں دنیا میں اتارا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نفس بھی پیدا کر دیا اور شیطان بھی مسلط کر دیا جو ان کو بہکا سکتا تھا۔ تو ان کے سامنے زہرہ نام کی ایک عورت آئی اور اس نے اپنے آپ کو گناہ کے لیے پیش کیا، تو انہوں نے کہا نہیں توبہ توبہ ہم تو ایسا نہیں کریں گے۔ پھر اس نے ایک بچے کو پیش کیا کہ اس کو قتل کر دو، انہوں نے کہا نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو اس نے پھر شراب پیش کی کہ اچھا کم از کم یہی پی لو، تو انہوں نے شراب پی لی اور جب شراب کے نشے میں آئے تو بچے کو بھی قتل کر دیا اور زنا کے مرتکب بھی ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بطور سزا ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا ہے، اور وہ زہرہ نامی عورت جو تھی وہ زہرہ سیارہ بن گئی، ستارہ بن گئی۔ اس قسم کی روایات لکھی ہیں اور یہ مسند امام احمد بن حنبل میں نقل بھی کی گئی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہمارے محققین علماء کرام نے، اکابرین نے، اسلاف نے منع فرمایا ہے کہ اس قسم کی روایات کو بالکل ذکر نہ کیا جائے۔ شفا شریف اٹھا کے پڑھ لیں، اس کی شرح اٹھا کے پڑھ لیں۔ فتاوی رضویہ میں خود امام احمد رضا خان صاحب نے اس کو منع کیا ہے کہ یہ واقعہ ذکر نہ کیا جائے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہود نے اپنے پاس سے یہ افترائی ایک واقعہ گھڑ کر اور یہ لوگوں میں عام کر دیا تھا، لہٰذا یہ ہاروت ماروت کی روایت بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسی کوئی بھی روایت کہ جس میں فرشتوں کی طرف گناہ کی نسبت کر دی گئی ہو، اس قسم کی روایات کو بیان کرنا یہ اس ان آیات کے خلاف ہوگا، لہذا ایسی کسی بھی قسم کی روایت کو نہ آپ پڑھیں نہ اس کو آگے بیان کریں، ورنہ گناہگار ہوں گے۔ اگلا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت، ان میں جنس نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک نہ یہ کہ یہ کوئی تیسری جنس کے ہوتے ہیں، ایسا نہیں، ان میں جنس رکھی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو نہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اظہار قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مخلوق پیدا کی، کسی کو مذکر بنایا، کسی کو مؤنث بنایا، کسی میں دونوں طرح کی علامات رکھ دیں، اور ایک مخلوق ایسی پیدا کر دی جس میں کوئی علامت ہے ہی نہیں، اور وہ فرشتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نے ایسی مخلوقات پیدا کی ہیں کہ جس جہت سے اس کو دیکھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عظیم اظہار ہوتا ہے۔ اور جب مرد عورت نہیں ہے تو ان میں توالد و تناسل بھی نہیں ہوتا، ان کی نسلیں نہیں بڑھتی ہیں۔
ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود یعنی یہ پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. خود بخود سے مراد بغیر کسی سبب اور ذریعے کے اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرتا چلا جاتا ہے. تو یہ کثیر تعداد میں ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن ان میں توالد و تناسل نہیں ہوتا ہے. ان کی تعداد اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور آپ کے رب کے لشکر کی تعداد کو فقط وہ رب ہی جانتا ہے. سورہ مدثر آیت نمبر 31 ہے. 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل، اور یہ تمام ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں، اور ان چاروں میں حضرت جبریل امین علیہ السلام سب سے زیادہ افضل ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ فرشتوں سے دشمنی اور ان کی گستاخی کفر ہے. جو فرشتوں کی شان میں گستاخی کرے یا خدا نخواستہ فرشتوں سے دشمنی رکھے کسی بھی حوالے سے، وہ کافر ہوگا، کیونکہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من کانا عدوا للہ، جو شخص اللہ تبارک و تعالی کا دشمن ہو، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال، اور جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی کافروں کا دشمن ہے. یہ اشارہ ہے اس طرف کہ گستاخی کرنا یا ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان سے دشمنی رکھنا، دل میں ان کے لیے بغض رکھنا، یہ کفر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے، اور ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اس سے ہمارے ذرا وہ بھائی اور بہن درس حاصل کریں اور فوراً سے پیشتر تجدید ایمان اور تجدید نکاح کی طرف آ جائیں، تو ان کے لیے بہتر ہے کہ جو ایسے جوکس فارورڈ کرتے ہیں جن میں فرشتوں کے ساتھ مذاق کیا ہوتا ہے، فرشتوں کو الٹی سیدھی باتیں کہی گئی ہوتی ہیں، منکر نکیر کا یا جنت کے داروغہ کا یا جہنم کے داروغہ کا مذاق اڑایا گیا ہوتا ہے، یہ سب کا سب یاد رکھیں انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اس لیے اس طرح کے اپنے زمانے ماضی میں جھانک کر دیکھیں، کوئی آپ نے جوکس فارورڈ کیے ہوں، کسی جوک کو سننے کے بعد آپ نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا ہو، ہنسے ہوں، کیونکہ کفریہ بات پر خوش ہونا، ہنسنا اور اس کو سراہنا یہ بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. تو فوراً سے پیشتر تجدید ایمان کیجیے. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو تجدید نکاح کریں، یہ ہمارا آپ کو مشورہ ہے. یہی قرآن کا، حدیث کا حکم ہے، یہی اسلام کی ڈیمانڈ ہے. اگر آپ نہیں قبول کرتے، نہیں مانتے، تو پھر بہت برا انجام ہو سکتا ہے. ضد اور انانیت میں اڑے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر آپ کسی کی بات کو یہ کہہ کے رد کر دیں، ارے یہ تو مولوی کی باتیں میں نہیں مانتا ہوں، دیکھا جائے گا جو ہوگا، اس طرح کہنے سے فوری طور پہ آسمان سے کوئی بجلی نہیں گرتی ہے کہ آپ فوری طور پہ جملہ کہہ کر دیکھیں کوئی رد عمل آیا، نہیں آیا تو دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا. یہ تو کافروں نے بھی کہا تھا. وہ انبیاء علیہ السلام سے بار بار یہ کہتے تھے کہاں ہے وہ عذاب، لے کر آؤ، ہم پر نازل کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو پھر یہی ارشاد فرماتا تھا کہ ان سے کہو کہ جس عذاب کی طلب میں تم جلدی کر رہے ہو وہ عنقریب تم تک پہنچے گا. ایسا نہیں کہ تمہارے مطالبے پر آ جائے، بلکہ اللہ نے اس کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، وہ آئے گا ضرور لیکن تمہارے مطالبے پر نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈھیل دینے والی عادت مبارکہ سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ہٹ دھرمی کرنا یہ سمجھداری نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ کا کرم سمجھیں کہ ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں، ہم سے بعض اوقات کفریات سرزد ہو جاتی ہیں، گناہ کبیرہ صغیرہ سرزد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا، فوراً ہمیں موت نہیں دیتا، بلکہ ہمیں مہلت دے رہا ہے کہ ہم جلدی سے توبہ کر لیں. اس لیے سمجھدار جو بھائی بہن ہیں وہ انا کا مسئلہ بنائے بغیر غور و تفکر کرنے کے بعد، اگر آپ نے فیس بک پہ ایسے کوئی لطائف ڈالے ہوئے ہیں ان تمام کو نکالیں. کبھی آپ نے فارورڈ کیے ہیں تو جن جن کو کیے ہیں ذہن میں لائیں، ان کو منع کریں کہ آگے فارورڈ نہ کریں، اب کریں گے آپ کی ذمہ داری ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہوں، کیونکہ اس سلسلے کو روکنا بھی ضروری ہوتا ہے. اور تیسرا یہ کہ پھر اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کریں اور علم دین سیکھیں، تاکہ علم دین کی کمی کی بنا پر نادانستہ طور پہ انسان کسی ایسی ایکٹیویٹی میں مصروف نہ ہو جائے کہ جو اسے دائرہ اسلام سے خارج کر کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میدان محشر میں کفار کی صفوف میں کھڑا کر دے. وہ بڑا حسرت کا لمحہ ہوگا. اس وقت انسان کو احساس ہوگا کہ جو میں نے بیجا ذہانت اور بہت زیادہ سمجھداری یا سطحی لفظ استعمال کروں تو 1.5 ہوشیاری کا میں نے مظاہرہ کیا تھا، وہ بہت مہنگی پڑ جائے گی، اور وہاں جا کر پھر پچھتانا انسان کے لیے نافع نہیں ہے. امید ہے کہ آپ بات سمجھیں.